آج رات ایک بار پھر وہ عجیب سے احساس کے تحت بیدار ہو گئی۔ کھڑکی کا پردہ ابھی تک ہل رہا تھا، یعنی یہاں کوئی موجود تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ نیم اندھیرے نے اس کی آنکھوں کو منظر کو واضح دکھا دیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے قریب چلی گئی۔ اسے یاد تھا کہ وہ سونے سے پہلے سارے دروازے اچھی طرح بند کر دیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہر رات اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ کسی کی چپکے چپکے کی گئی سرگوشیاں، کسی کا نرم لمس اور جانی پہچانی سی خوشبو۔ لیکن وہ ہمیشہ سے نیند کی پکی تھی، اور یہ بات اسے نقصان میں ڈال رہی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پاتی اور مزید گہری نیند میں ڈوبتی چلی جاتی۔ لیکن آج اس نے اپنے حواسوں کو برقرار رکھا تھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے لہجے کو نرم رکھا۔ اس کے بال اڑتے ہوئے اس کی شانوں پر بکھر کر اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ پل میں کسی کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی، لیکن آج اس حسن میں خوف کی آمیزش تھی۔ اسے واضح لگا جیسے ابھی کوئی کھڑکی سے کود کر باہر نکلا تھا، لیکن ابھی ایک سایہ باہر موجود تھا۔ اس نے لڑکتے ہوئے قدموں کو اٹھایا اور کھڑکی کے بالکل قریب چلی گئی، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی رہنے کے قابل نہیں رہی، اور بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 قدم واپس ہٹا لیے، جبکہ وہ شخص مسکراتا ہوا کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہو گیا۔ روحا کو اس وقت یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے سامنے وہ شخص نہیں، کوئی آتی ہوئی قیامت ہو جو اسے دبوچنے کے لیے تیار ہو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے چباتے ہوئے شخص کی جانب دیکھ کر الفاظ ادا کیے، جبکہ وہ بے تاثر چہرے سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جب بےتابی بڑھ جائے اور کوئی اور راستہ باقی نہ رہے تب محبوب کی گلی ہی یاد آتی ہے۔ اس نے اس قدر دلکشی سے کہا تھا کہ روحا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا، اس کا شوہر تھا، جس کے ساتھ وہ بچپن سے ہی نکاح کے رشتے میں منسوب تھی۔ اس کی پھپھو کا بیٹا زریاب حسن۔ لیکن بابا کی وفات کے بعد پھپھو کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر نہیں رہے تھے، اس لیے ان دونوں کو ملنے تو کیا ایک دوسرے کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تم سے ملنے کی بےتابی مجھے چین نہیں لینے دیتی روحا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا، جب روحا نے دھڑکتے ہوئے دل سے ہاتھ اس کے سینے پر ٹکا کر اسے خوف سے دور رکھا تھا۔ اگر پھپھو کو معلوم ہو گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے، اور بھائی مجھے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں نا؟ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی، جبکہ زریاب بےتابی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آتا تھا تمہاری لا علمی میں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے لمس کو پہچانتی ہو۔ آج میں تمہارے سامنے ہوں، اور وہ خود کون سا اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی جو اس کی دھڑکنوں پر بری طرح قابض تھا۔ چاہے یہ نکاح بابا کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، لیکن وہ بچپن سے اپنے نام کے ساتھ زریاب کا نام سنتی آئی تھی، اور دل میں موجود جذبات اب ایک بے ہنگم شکل اختیار کر چکے تھے۔ مجھے اپنی دنیا میں لے چلو، ماں کے بس میں کچھ نہیں ہے، اور بھابھی مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ زریاب کے سامنے رو پڑی، اور زریاب نے تڑپتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کر ڈالا۔ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، اگر تمہارا بھائی اماں کی ڈیمانڈ مان لیتا تو آج ہم ایک ہوتے۔ وہ اسی بات پر اٹکا ہوا تھا، جبکہ اس نے حیرت سے زریاب کو دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی؟ لیکن وہ تو ہو سکتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مانی خیزی اتر آئی، اور روحا نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جب زریاب نے نرمی سے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا، اور پھر اس کے ویران سے وجود کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرا چکی تھی۔ زریاب سے اسے یہ امید نہیں تھی، لیکن زریاب اس سے کہیں زیادہ بےتابی کا شکار تھا۔ تمہارا شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر، اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔
شاید یہی ہمارے ملن کی وجہ بن جائے۔ مجھے خود سے دور مت رکھو روحا۔ اور روحا کو ہار ماننا پڑی۔ اس نے شانے پر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے چہرے پر گرا لیا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا ان کی نرم اور محبت بھری سرگوشیوں سے گونج اٹھی۔ روحا کی عمر صرف 20 سال تھی، وہ اور اس عمر میں بھلا نرم گرم سرگوشیاں کسی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جذبات کے اس مقام سے گزر رہی تھی جب دریاب کی ہلکی سی محبت نے اسے آسمان کی اونچی مسند پر بٹھا دیا، جہاں سے نیچے اترنا بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اور اس رات وہ سب کچھ ہو گیا جس کا جھانسا دے کر دریاب نے اس سے اپنا حق حاصل کیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جان ہی نہیں پائی کہ اس کے بعد وہ اپنی عزت نفس اور سب کچھ کھونے والی ہے، وہ جسے پانے کے لیے ایک عمر لگا دی جائے۔ وقت اتنا زیادہ نہیں گزرا تھا جب دریاب نے اپنے ارادوں کی بھنک اسے لگوانی شروع کر دی، اور اب وہ اسے احساس دلانے لگا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کو رضامند کرے کہ وہ گھر بیچ کر اسے کاروبار بنا کر دے، تبھی رخصتی ممکن ہے۔ لیکن وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی چاہے جتنی بھی سخت تھی، لیکن اسے بھائی سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس جھانسے میں آ کر اپنے بھائی کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ دوسرے ہی روز دوپہر کے وقت پھپھو ان کے گھر آ گئی اور بآواز بلند چیخ کر دانیال کو بتایا تھا کہ وہ جلد سے جلد ان کا مطالبہ پورا کر کے رخصتی کروائے یا پھر اپنی بہن کی طلاق لے، اور طلاق کے الفاظ سن کر وہ دہلیز میں ہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا، دریاب پر اس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور اس کے بعد طلاق جیسے الفاظ سننا کس کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے؟ وہ بس بھری ہوئی آنکھوں سے دہلیز کو تھامے کھڑی رہی جب بھابھی نے پھپھو کا سامنا کرتے ہوئے انہیں کھڑی کھڑی سنا دی تھی۔ پھپھو نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں تلخی اور طنز تھا، جبکہ اماں خاموشی سے کچن میں چائے بناتی رہی۔ وہ تو اب یہاں کی ملازمہ ہی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا تم کچھ نہیں کہو گی اپنے بھائی کو؟ حالانکہ جو حقیقت تم جانتی ہو، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پھپھو کی آنکھوں میں گہرا طنز چھایا ہوا تھا، ایک ایسا چیلنج کرتا ہوا رنگ جسے دیکھ کر ہی وہ اندر تک لرز گئی۔ طلاق چاہیے تمہیں دریاب سے، یا پھر اپنے بھائی سے مطالبہ کرو گی کہ وہ دریاب کی شرط کو پورا کرے؟ تعلقات بناتے ہوئے تو دریاب نے اسے خبر تک نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس کسی قسم کے مطالبے کا لالچ رکھتا ہے، اور اب جب سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے باوجود پھپھو کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے طنز کرتے ہوئے باور کروا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں، اور وہ دہلیز سے ہی پلٹ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دانیال کے سامنے ان کے چیلنج کرتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پھپھو اس کی بدنامی کی خبر سارے شہر میں پھیلا دیں گی۔ اسے دریاب پر بھروسہ تھا، خود سے زیادہ یقین، لیکن وہ یقین بھی اسی شام ٹوٹ گیا جب ان کے دروازے پر طلاق کے کاغذات آئے تو وہ اور اس کی ماں دل کو تھام کر رہ گئی۔ دانیال نے سر جھکا کر انہیں وصول کر لیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اپنی بہن کی محبت میں یہ رشتہ کر دیا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے لیے ایک ڈائن بن جائیں گے۔ اس نے وہ راز اپنے اندر دفن کر لیا۔ وہ دوسرے روز دریاب سے ملنے گئی تھیں۔ اماں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ اس نے شال کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ایک بار اس شخص سے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے دریاب سے ملنے نہیں دیا، بلکہ پھپھو نے اسے دروازے سے ہی دھکیل دیا تھا۔ بی بی، جا کر اپنی عدت پوری کرو۔ جو لچھن تم نے دریاب کے سامنے دکھائے ہیں، اس کے بعد تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم 4 ماہ 10 دن عدت میں رہو۔ انہوں نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں تو دم باخود رہ گئی۔ انہوں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا، کیا کہہ رہی ہے تیری پھپھی؟ ان کی آنکھیں لب لب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، اور اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ماں تھی اس کی بدنامی کے داغ کو اپنے سینے میں چھپا گئی۔ دریاب اسے اگلے دن ہی بیرون ملک چلا گیا تھا، کیونکہ پھپھو نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔
اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے ایک بدلے کی آڑ میں انہیں نیچا دکھا کر اس کی زندگی کو برباد کر دیا اور پھر اپنے لیے نہیں راہوں کو منتخب کر لیا۔ سب کچھ خاموش ہو جاتا، لیکن شاید مقدر کو منظور نہیں تھا۔ جب اگلے ماہ اسے پیٹ کی شدید تکلیف کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور ڈاکٹر نے رقیہ بیگم کے سامنے گویا بم پھوڑتے ہوئے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ اس کی پریگننسی کو چند ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ دانیال کبھی بھی یہ بدنامی قبول نہیں کرے گا اور انہیں یقین تھا کہ زریاب کبھی اس بچے کو اپنا نام نہیں دے گا، اور اس نے کھڑے کھڑے انکار کر دیا۔ اس نے زریاب سے رابطہ کیا، اس کے سامنے رو رو کر دہائی دی تھی اور منت بھرے لہجے میں اسے کہا تھا کہ وہ اسے پاک دامن ثابت کرنے کے لیے اس بچے کو اپنا نام دے، تاکہ اگر وہ اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے کسی مرد کا انتخاب نہ بھی کرے تو پھر بھی یہ معاشرہ اسے اس بچے کے ساتھ قبول کر لے۔ لیکن زریاب نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا اسے دوسری بار ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ چھپی رہتی۔ دانیال کے کانوں میں یہ خبر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ زریاب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں ثابت کرتی پھرتی کہ یہ بچہ زریاب کا تھا؟ وہ بھائی کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس نے رو کر منت بھرے لہجے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ زریاب کا ہے، کیونکہ وہ زریاب کو اپنا شوہر مان کر اس کے جھانسے میں آ گئی۔ لیکن دانیال کی خاموشی کو کوئی تسلی بخش جواب بننے سے پہلے ہی لائبہ نے کہہ دیا کہ اگر وہ اب اس گھر میں رہے گی، اس غلیظ وجود کو جنم دے گی، تو وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ مقابلہ آمنے سامنے ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے چلی گئی اور اپنے بھائی کی عزت اور گھر بچانے کے لیے بلاخر اس نے وہ قدم اٹھا لیا جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے ظالم سماج کا سامنا کرنے کے لیے اکیلے ہی گھر سے نکلنا پڑا۔ یہ اس کی پریگننسی کا 6واں مہینہ چل رہا تھا جب وہ اپنے بھائی سے اپنے باپ کا حصہ لے کر علیحدہ ہوئی۔ دانیال نے رضامندی سے قیمت اس کے حوالے کر دی تھی، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اسے بھی کسی کی سہاری کی ضرورت تھی۔ اس نے شہر جا کر ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ رقیہ بیگم اس کی ماں تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور وہ چپ چاپ بھائی کی زندگی سے علیحدہ ہو گئی۔ اپنی بدنامی کا داغ لے کر وہ خود اپنا سہارا ڈھونڈ لیتی، لیکن بھائی کی زندگی میں بے جا مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ بچے ہوئے، پیسوں سے اس نے اپنی دوا کا خرچ اٹھایا اور بالآخر ساری مشکلوں کے بعد اس نے بچی کو جنم دیا۔ اس کی حالت بے حد خراب رہی تھی۔ دانیال مکمل طور پر اس سے غافل ہو گیا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آخر اسے بھی اپنے بچے اور اپنی بیوی، اپنا گھر عزیز تھا۔ سو اس نے بھی پیٹھ دکھا دی، لیکن وہ اب ماں بن چکی تھی۔ اسے سارے حالاتوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی، خاص طور پر زریاب حسن جیسے مردوں سے جنہوں نے پل بھر میں اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ لیکن اس ننھے سے وجود کے ساتھ اسے خاص لگاؤ تھا۔ آخر وہ اس کی ماں تھی اور ایک عرصہ اس کے پیٹ میں پرورش پاتی رہی۔ سو ردا کو سینے سے لگا کر اس نے ایک بار پھر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ لیکن ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے فقط محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی پریشانی کو لے کر رقیہ بیگم خود بیمار ہو چکی تھی، اور رقیہ بیگم کے علاج اور گھر کو چلانے کے لیے بالآخر اسے اپنی معصوم سی بچی کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا۔ دنیا کے حالات سے لڑ کر وہ خود اپنا سہارا بننا چاہتی تھی، اور نہ جانے کتنے دروازوں کے سامنے وہ اپنی جاب کی بھیک مانگتی۔ تعلیم تو تھی، لیکن تجربہ نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر دنیا کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر زندگی میں ہونے والے اس واقعے نے اسے عدم اعتمادی کا شکار کر دیا تھا۔ سو وہ ہمیشہ خوفزدہ رہا کرتی۔ اس روز بھی پڑوس میں رہنے والی زیبا نے اسے بتایا تھا کہ فیروز گروپ آف انڈسٹری میں انٹرویو دینے کی کوشش کرے، کیونکہ انہیں اسٹاف کی ضرورت ہے اور وہ انٹرویوز بھی کر رہے ہیں۔ سو ایک بار پھر امید کا دامن تھام کر وہ اگلے ہی روز زیبا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ جاب جلد سے جلد مل جائے، لیکن زیبا نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ باس نہایت سخت انسان ہے
نہ صرف وہ اپنی سختی پر قائم رہتے ہیں بلکہ اپنے اصولوں پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے، لہٰذا وہ اسے سارا راستہ ہی سمجھاتی رہی۔ زیبا کو وہ بے حد معصوم اور مجبور لڑکی لگتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتی۔ آفس میں پہنچتے ہی زیبا اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی اور اسے انٹرویوز کے لیے باہر بیٹھتے ہوئے لوگوں کے پاس ہی بٹھا دیا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی، بار بار انگلیاں چٹکاتے ہوئے نہ جانے تو اپنے لبوں کو کیوں کاٹ رہی تھی۔ اسے وہم ہو رہا تھا کہ شاید یہ جاب بھی اسے نہ ملے اور ایک بار پھر اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے، لیکن اماں کی طبیعت اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ گھر میں لائی ہوئی دوا سے گزارا کرتی، اس لیے اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، جبکہ ردا بھی اب 8 ماہ کو پہنچ چکی تھی، اسی لیے اس کی ضروریات بھی پہلے سے زیادہ ہو چکی تھیں۔ جہاں پہلے وہ اپنے سینے سے لگا کر اس کے دودھ کی ضرورت کو پورا کر لیا کرتی تھی، وہیں اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس کی بھوک کو مٹا پاتی، لہٰذا اس کے لیے دودھ اور دوسری چیزیں بھی مہیا کرنی ہوتی تھیں، اور گھر کا کرایہ بھی۔ مسلسل وحشت ناک سوچ میں لپٹی ہوئی وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی جب کچھ ہی دیر کے بعد اس کا نام پکارا گیا اور وہ شال کو لپیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہی اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامنے بیٹھا شخص اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باس خود اس کا انٹرویو لیں گے، کیونکہ اس نے صبح اسی شخص کو اندر آتے دیکھا تھا جب زیبا نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ یہی باس ہے، اور اب اس کو سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ ایک بار پھر کپکپاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص شاید مینیجر تھا۔ وہ سامنے کرسی پر براجمان ہو گئی۔ سلام کرتے ہوئے اس نے سر کو جھکا لیا تھا۔ اس وقت وہ خود کو نارمل رکھنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص نہ صرف اپنے رعب و دبدبے سے اس پر حاوی ہو رہا تھا بلکہ وہ وجاہت کے لحاظ سے بھی کافی حسین مرد تھا، جو اپنی تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ مینیجر کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی جب اس نے ہلکی سی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ فائل اس کے ہاتھوں سے لی تھی۔ انہوں نے چند ایک سوال و جوابات کیے اور ان سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے بھی اس کا لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی اور فیروز اپنی تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت تک یہاں جو بھی لڑکیاں آئی تھیں میک اپ زدہ چہرے اور بے باک لباس، با اعتماد ادائیں، اور وہ ہر طرح سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن یہ شال کو سنبھالتی ہوئی لڑکی ان سب میں عجیب تھی۔ اس نے ایک پل میں ہی اسے دیکھتی ہوئی ریجیکٹ کر دیا، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو صاف محسوس ہو چکا تھا کہ وہ یہ نوکری کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ وہ گھر سے کتنی امید لگا کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور چپ چاپ اٹھ کر باہر چلی آئی، لیکن باہر آتے ہی زیبا بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ بنا کیا؟ لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے ارد گرد موجود لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ زیبا نے اسے وہیں بٹھایا، پانی پلایا اور اسے تسلی دی تھی۔ ایسا کرو کہ سر کے پاس چلی جاؤ، وہ اپنے آفس میں چلے گئے ہیں، وہاں ضرور تمہارا کچھ بن جائے گا، ان سے منت کر لو، لیکن کسی بھی طرح اس نوکری کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ زیبا کو اس پر جی بھر کر ترس آیا اور زیبا کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر کے بعد اٹھتی ہوئی اپنے اندر ہمت لے آئی اور اس کے آفس کی جانب چلی گئی۔ اس کے آفس میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن اس نے جھوٹ بول دیا۔ سر نے مجھے خود بلایا ہے، میں بس اپنی فائلز لینے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اندر بڑھی اور بغیر پرمیشن لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ جب سامنے بیٹھے مصروف شخص نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور پھر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے سامنے آئے گی، جس کی شکل دیکھتے ہوئے اسے کافی کوفت ہو رہی تھی، جو حسین تو تھی لیکن اس قدر معصوم، کم عمر اور گھبراہٹ کا شکار گاؤں کی دبو سی لڑکی کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ سر، مجھے اس جاب کی کافی ضرورت ہے، پلیز مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے ایک موقع دے دیں۔
میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن آج مجبوریوں نے اسے اس طرح لپیٹ لیا کہ اسے فیروز شاہ کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑے، اور وہ حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیں، یہاں پر میں رحم نہیں بانٹ رہا، اپنی صلاحیتوں پر ہی سب کو موقع دیا جائے گا، اور آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ قریب ہی رکھے بیبی کارٹ میں ہلکی سی کسمساہٹ ہوئی، اور فیروز نے جلدی سے اسے آنکھیں دکھا کر لبوں پر ہاتھ جما لیا تھا، گویا اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر تیزی سے بیبی کارٹ کی جانب لپکا اور چھوٹے سے سوئے ہوئے وجود کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تم باہر جاؤ، بیبی سو رہا ہے، یہاں پر شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیروز نے اسے بھی نہ دیکھے کہا جب وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں باہر نہیں جا سکتی، میں ہر حال میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ اور فیروز نے سخت برہم ہوتے ہوئے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ اسے اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور ننھا سا عارض چیخ کر رو پڑا تھا۔ فیروز کو ایک پل کے لیے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا بیٹا قریب سو رہا ہے، جبکہ فیروز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ وہ جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی معصوم سی آنکھوں کو کھولے آواز بلند رو رہا تھا، اسے نرمی سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے یوں سے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا کہ وہ پل بھر میں ہی خاموش ہوتے ہوئے دوبارہ گہری نیند میں جا چکا تھا، جبکہ اسی آفس میں ٹہلتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ ابھی اس شخص نے اسے کتنا تذلیل کا نشانہ بنایا ہے۔ عارض سو چکا تھا، اسے نرمی سے اسے فیروز شاہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ آپ کا بیٹا، اور پھر جھک کر اس کے پیروں میں پڑے ہوئے سارے نوٹ اٹھا لیے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہر مجبور شخص کو بھیک مانگنے والا نہ سمجھا کریں، بعض اوقات مجبوریاں اتنا غافل کر دیتی ہیں کہ کم ظرف کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنا سیکھنے کے بعد اب اس نے جڑ کر مضبوط ہونا بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ پل پہلے کی منت سماجت اور بے بس لہجہ کہیں دور جا سویا۔ وہ شخص اسے بھیک مانگنے والی سمجھ رہا تھا، اور کیا یہ کوئی کم تذلیل تھی؟ اور ایک ہی پل میں فیروز شاہ کو عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس نے جس طرح عارض کو تھام کر خاموش کرواتے ہوئے سلا دیا تھا، اسی طرح چپ چاپ وہاں سے جانے لگی۔ جب اس نے دہلیز میں ہی اسے روک لیا، سنو، میرے پاس تمہارے لیے ایک دوسری جاب ہے۔ اس نے اتنا جلدی فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ ذہن سے پوچھ نہ گویا گوارا ہی نہ کیا ہو۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھتی رہی۔ کیا تم میرے بیٹے کی کیئر ٹیکر بنو گی؟ یہی آفس میں، کیونکہ گھر اس کی حفاظت کے لیے میں بالکل فری ہوتا ہوں، لیکن یہاں مجھے کسی کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں تم اسے سنبھال سکتی ہو۔ اس کے پاس ایک موقع تھا۔ اس نے ایک بار پھر ساری ضد کو سائڈ پر رکھتے ہوئے پلٹ کر اس کے ہاتھوں سے عارض کو لے لیا۔ وہ سفید برف جیسا وجود اتنا معصوم تھا کہ اسے بے اختیار ہی ردا کی یاد آ گئی۔ وہ صبح سے ردا سے نہیں مل پائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، اور فیروز گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے بیبی کارٹ میں لٹا دیا۔ تم اسی آفس میں رہو گی، لیکن مجھے ایک پل کے لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرو گی، کیونکہ ابھی عارض کے حوالے سے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ چپ رہ گئی۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، اور یہ جاب آج سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ کافی خوش اور مطمئن تھی اس بات کو لے کر کہ اب گھریلو اخراجات کے لیے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کم سے کم اسے کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا نہیں پڑیں گے۔ اس شخص کے سامنے جتنی عزت نفس مجروح ہو، لیکن اپنوں کے سامنے مجروح ہونے سے بہتر ہے۔ وہ تو پھر غیر تھا۔ وہ جان انجانے میں عارض کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ وہ تفصیلی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروز شاہ کے دل میں عجیب سا وہم بھی تھا، نہ جانے اسے بچے پالنے کی عادت ہے یا نہیں۔ وہ ابھی اپنی عمر سے کافی کم عمر دکھائی دیتی تھی، اسی لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عارض کا خیال رکھ پائے گی یا نہیں، لیکن اس لحاظ سے اسے ایک موقع دینا اس کا فرض بنتا تھا، سو اس نے دے دیا۔ عارض اس کی زندگی کا وہ اہم ترین حصہ تھا جسے وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا تھا۔
اس کی محبت کی نشانی ستارہ کا بیٹا، وہی ستارہ جسے اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے۔ ستارہ اس کے تایا کی بیٹی تھی، بچپن سے ہی اس کے ساتھ منسوب تھی۔ جب تک وہ بیرون ملک رہا، ستارہ اور اس کے درمیان تعلقات بہت بہتر رہے، لیکن جب وہ واپس آیا اور شادی کی بات شروع ہوئی تو ستارہ نے نہ جانے کیوں انکار کر دیا۔ شاید وہ کسی اور میں انٹرسٹ لے رہی تھی۔ اس نے یہ جواز بنا کے انکار کر دیا کہ شاہ عمر میں اس سے کچھ بڑا ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق اتنا زیادہ نہیں تھا، بس 5 سال۔ ایک روز وہ خود اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، آج کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے؟ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا جبکہ وہ مسلسل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ستارہ، کیا تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آج اگر وہ اسے اس کے سامنے ٹھکرا دیتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے دور ہو جاتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر فیروز شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھورے بالوں والی حسین لڑکی اس کے دل پر بڑی اونچی مسند پر فائز تھی۔ فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ عجیب سی خوف کی زردی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ستارہ، آخر تم کس لیے انکار کر رہی ہو جبکہ تم بچپن سے میرے نام سے منسوب ہو؟ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاید وہ خوف زدہ تھی، اس کی پرسنالٹی سے، اس کی غصے کرنے والی عادت سے۔ اس کا معصوم سا دل ڈرا ہوا تھا اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائے گی۔ لیکن فیروز نے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے ایک بار پھر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ گھر والوں نے اس کی دلچسپی کو دیکھا تو ستارہ اور فیروز کی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ فیروز کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے اور جمشید صاحب نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اپنی بیٹی کو اسے منسوب کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس کی نیچر سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں روز پر تھیں اور وہ بے حد خوش تھا کہ سونیا اس کی دسترس سے کچھ ہی دور تھی۔ اور بالآخر وہ خوشیاں بھرا دن بھی آ گیا جس روز وہ اس کے سامنے بیٹھی عروسی جوڑے میں اس پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ فیروز شاہ نے پہلی بار سونیا کو چاہا تھا اور اتنی شدت سے چاہا تھا کہ اس کی نس نس میں وہ لڑکی آباد تھی۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن قسمت کے فیصلوں کے آگے ہر انسان بے بس ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کتنی بھیانک ہو سکتی ہیں۔ اس نے نرمی سے ستارہ کا مرمری ہاتھ تھام لیا اور وہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ستارہ۔ ستارہ اس کی دل فریب زندگی میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا تھی۔ اس نے حسن کی حسین دیوی کو اپنی گرفت میں لیا تو جیسے رات کی ساری خوبصورتی اس پر عیاں ہوتی چلی گئی۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ عورت کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کو اس حسین لڑکی سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے محبت کا مطلب سمجھ آتے ہی اپنے قدموں کو عشق کی جانب گامزن کر دیا۔ شادی کی شروعاتی مہینے اس کے لیے بے پناہ خوبصورتی سمیٹے ہوئے تھے اور اس نے اس خوبصورتی کو جی بھر کر جیا۔ وہ لڑکی اس کی آغوش میں آتی تو اسے بے قابو کر دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے جینے کی وجہ بن گئی اور شادی سے چند ماہ بعد ہی جب اسے یہ خبر ملی کہ سونیا ماں بننے والی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے زندگی میں وہ خوشی ملنے جا رہی تھی جس کی وہ آرزو رکھتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اکیلا تھا، نہ ہی والدین اور نہ ہی بہن بھائی۔ اکیلے پن میں زندگی گزارنے کے بعد اب اسے چاہیے تھا کوئی اپنا جو اس کی رگوں سے منسلک ہو، اور اب اس کے نام کو بڑھانے کے لیے اس کی نسل قائم ہونے جا رہی تھی۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس روز اس نے جھومتے ہوئے سونیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بے پناہ خوش تھا، اتنا خوش کہ اس کا دل چاہا کہ وہ دنیا کے ساری خوشیوں کو سونیا کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ لیکن نہ جانے کیوں پریگننسی کے بعد سونیا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔
وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم اس کا کافی خیال رکھتی تھی کیونکہ گھر میں وہی بڑی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے اپنے ہاتھوں سے سرکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی ستارہ کو زمین پر قدم تک رکھنے نہیں دیا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر اسے گیا، لیکن اس کی کمزوری اور اندرونی مسائل کچھ زیادہ تھے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ ستارہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ستارہ کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی یا قسمت کی ستم ظریفی کہ اس روز اچانک ہی ستارہ کو شدید درد ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں اتنی شدت سے درد اٹھا کہ اسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر گیا۔ ابھی اس کی پریگننسی کو 7واں ماہ چل رہا تھا۔ وہ آفس میں تھا جب اسے شائستہ بیگم کی کال موصول ہوئی اور وہ وہیں سے دوڑتا ہوا اسپتال تک آیا۔ لیکن ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ستارہ کو نہیں بچا پائے، لیکن اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کا بیٹا کافی ویک تھا۔ چونکہ وہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، لیکن ستارہ کے غم نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شائستہ بیگم کی چیخوں پکار عروج پر تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور ستارہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو انہیں دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ شائستہ بیگم کے ساتھ ساتھ جمشید صاحب اور وہ اس کا تو غم گویا سب سے زیادہ تھا۔ محبت کو چھن جانا ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے جانور ہونے والے ساری زندگی اس حادثے کا شکار رہتے ہیں اور اسے بھول نہیں پاتے۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جس روز حویلی میں ستارہ کی میت کو لایا گیا، سب سے زیادہ چیخ و پکار اس کی تھی۔ وہ ایک بھرپور مضبوط مرد ہونے کے باوجود ٹوٹ ٹوٹ کر رویا تھا، حالانکہ اسے اپنے بیٹے کی جانب سے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب شہید صاحب نے ہی سارے معاملات سنبھال رکھے تھے اور شائستہ بیگم کے الفاظ تو مزید اس کا سینہ چھلنی کر رہے تھے، جو روتے ہوئے سینہ پیٹتی کہہ رہی تھیں کہ وہ منحوس بچہ ان کی بیٹی کی زندگی کو نگل گیا، نہ وہ پیدا ہوتا اور نہ ہی وہ موت کے قریب جاتی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ستارہ کو سپرد خاک کر دیا تھا اور اس کے بغیر یہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں قسمت نے کتنی شدت سے پلٹا کھایا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پایا۔ اچانک کتنے دن آفس جانے کی بجائے وہ اسی کمرے میں پڑا رہا، جبکہ بچہ ابھی تک ہاسپٹل میں تھا۔ اسے کسی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جب اس روز جمشید صاحب نے اسے کمرے میں بلایا اور اس کی توجہ بیٹے کی جانب دلائی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا ستارہ کی محبت کی نشانی ہے، سو وہ اب اس پر اور اپنی ذات پر توجہ دیں، کیونکہ یہی واحد امید کا سرا ہے جسے تھام کر وہ اس دکھ سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ دوسرے دن ہاسپٹل پہنچ گیا۔ چند دنوں کے بعد عارض اسے سونپ دیا گیا۔ روئی کی طرح سفید بچہ سینے سے لگاتے ہوئے وہ بے اختیار ہو پڑا تھا۔ وہ کمزور سا وجود ماں کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ شاید اس کی اچھی دیکھ بھال کریں گی۔ بلا شبہ وہ ماں کی محبت کا حقدار ہے۔ اس نے وہ بچہ لا کر شائستہ بیگم کی جانب بڑھا دیا۔ تائی امی، آپ اس کا خیال رکھیں اور اسے پلیز ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ یہ اب آپ کا اور میرا آخری سہارا ہے جو ستارہ کے دکھ سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ انہوں نے گھور کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اس بچے کا سہارا لے کر تم ستارہ کے دکھ سے باہر نکل جاؤ؟ تمہارے لیے ممکن ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اس بچے کو لے جاؤ، تم سے اس کے باپ ہو، میری بیٹی مر چکی ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے شائستہ بیگم کو دیکھتا رہا۔ تائی امی، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آخر وہ اپنی بیٹی کی اکلوتی اولاد کے لیے ایسا کیسے بول سکتی تھی؟ وہ بیٹی جو انہیں دل و جان سے زیادہ… جمشید صاحب نے وقتی طور پر معاملے کو سنبھال تو لیا، لیکن جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ شائستہ بیگم اسے اپنی بیٹی کی موت کی وجہ سمجھتی اور آرے سے شدید نفرت میں مبتلا ہے، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کا ذمہ دار اور نگران خود ہی بن گیا۔ وہ گھر آنے کے بعد اپنی پوری توجہ اپنے بیٹے کو دیتا اور آفس کے لیے نکلتا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتا۔ آہستہ آہستہ عارض بڑا ہوتا جا رہا تھا۔
وہ اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ جب سگے رشتہ دار اس کے ساتھ غداری پر اتر آئے تھے تو پھر کسی پر بھروسہ کرنا بیکار تھا۔ لیکن اس روز اس نے عارض کے حوالے سے اس بے ضرر سی لڑکی پر بھروسہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے آفس میں سنبھالے، آخر اسے بھی ضرورت تھی، اور وہ خود بھی چاہتا تھا کہ عارض کو کسی ایسی مخلص عورت کے حوالے کر دے جو اسے ماں کا احساس دلائے، اور وہ ماں کے پیار کا پیاسا بچہ تیاری اس کی جانب راغب ہوتا چلا گیا۔ اب تقریباً 4 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ہنستا مسکراتا کسی کی بھی موجودگی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ صبح سویرے ردا کو رقیہ بیگم کے حوالے کر کے آفس کے لیے نکل آتی ہے اور یہاں پر عارض کو سنبھال لیتی۔ یہ جاب اس کے لیے دلچسپ بھی تھی اور محنت کا ذریعہ بھی، کیونکہ وہ اسے اپنے حالات سے لڑ سکتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عارض جب رونے پر آتا تو پھر مسلسل روتا چلا جاتا، حالانکہ اس کے مقابلے میں ردا اتنا کبھی نہیں روئی۔ شاید اسے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا، اسی لیے اس روز بھی عارض بے حد رو رہا تھا، جبکہ فیروز شاہ ایک ضروری میٹنگ میں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فیروز شاہ اسے اسی طرح روتا ہوا دیکھے۔ شاید اس کے پیٹ میں درد تھا۔ چاہے فیروز شاہ اس کا باپ تھا، لیکن تھا تو ایک مرد ہی۔ جو کام ایک عورت کر سکتی ہے وہ ایک مرد کبھی نہیں کر سکتا، اور بچوں کی پسند ناپسند کا اچھی طرح جانتی ہے۔ شاید وہ بھوک کے لیے بلک رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اور دودھ پلائے جو اس کے لیے مزید پیٹ درد کا سبب بنے۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے کندھے پر رکھا اور تھپکی دیتے ہوئے اس کے پیٹ کو سہلانے لگی، لیکن کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جب ردا کو ایسے سنبھالنے لگتی تھی تو کافی عاجز آ جاتی اور پھر رقیہ بیگم کے حوالے کر دیتی، اور اس وقت بھی اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بار بار عارض کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو مکمل سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے گود میں لٹاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ممتا کی آگ میں تڑپتا ہوا بچہ ایسا احساس کو پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ چاہے اس کا باپ جتنے بھی اعتراضات کر لیتا، لیکن اس وقت یہ ضروری تھا، وہ بھوک سے بلک رہا تھا اور اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ردا کے جیسا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے نہ جانے وہ اس کے لیے کتنی دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے چکا تھا۔ وہ دودھ پینے لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد پرسکون ہو کر سو گیا۔ اس وقت وہ اسے اپنے سینے سے دور کرتے ہوئے گود میں سلا رہی تھی جب اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور فیروز شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک احساس نے چھوا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹک لیا۔ شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سے اندیشے جنم لینے لگے۔ اس میں اس لڑکی کو ہر طرح سے آزما لیا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس کے پاس اکیلا چھوڑ کر کیمرہ لگا دے، کیمرے کی فوٹیج چیک کر کے اور اس کی تکلیف میں اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اسے یقین تھا کہ اس کا خیال کافی نیک نیتی سے کر رہی ہے۔ اس روز کے بعد وہ اس کی روٹین بن گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے اپنے سینے سے لگا دیتی تھی اور وہ بچہ بھی سیر ہو کر دودھ پی لیتا، لیکن یہ سارے معاملے میں وہ ہمیشہ فیروز شاہ کی نظر بچا کر کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص اس پر کوئی اعتراض کرے، اس کی محبت کو کوئی دکھاوا سمجھ کر غلط فہمی کا شکار ہو، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے کام سے حد درجہ مخلص نظر آتی تھی۔ اس شام وہ گھر آئی تو رقیہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ گھر کے حالات اب پہلے سے بہتر ہو چکے تھے۔ سیلری کے علاوہ بھی وہ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتا۔ شاید اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بے ضرر اور معصوم سی لڑکی ہے۔ اس روز ردا کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی اور صبح جب بیدار ہوئی تو سر میں شدید درد تھا۔ اسے بخار ہو رہا تھا، شاید شب خوابی کی وجہ سے، جبکہ ردا بھی رو رو کر ہلکان تھی۔ اس نے اپنے نمبر سے میسج بھیج دیا کہ آج وہ آفس نہیں آ پائے گی کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، جبکہ اسے جوابی میسج بھی فوراً ہی موصول ہو گیا جس میں فیروز شاہ نے اسے بتایا تھا کہ عارض کی دیکھ بھال اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آ جائیں۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوا لے کر لیٹی اور پھر گہری نیند میں چلی گئی، جبکہ دوسری جانب فیروز اس کا انتظار کرتے کرتے اکتا گیا۔ عارض کا حال خراب تھا، وہ رو رو کر ہر کام تھا
اور وہ اب اس قدر اس کا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ شہروز نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بہلانے کی کوشش کی تو اس کے عجیب و غریب حرکت کو دیکھ کر وہ سڑتا پیر سلگ گیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ آج تک جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ چکھا تک نہیں تھا، وہ کیسے متعارف ہو گیا اور عجیب سی حرکت کرتے ہوئے ماں کے دودھ کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے حیرت پر حیرت ہوئی اور ساتھ اس لڑکی پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ فائل سے اس کا ایڈریس نکالنے کے بعد وہ فوری طور پر اس کے گھر پہنچا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ بےتابی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس لڑکی سے دو ٹوک بات کرے گا۔ جب رقیہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے نرمی سے سلام کرتے ہوئے باعزت طریقے سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ رقیہ بیگم نے اسے بتایا کہ وہ دوا لے کر لیٹی اور پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ فیروز شاہ اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہو کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جب اس نے وہاں اس نے نہیں معصوم سی بچی کو دیکھا تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ شاید وہ نہ صرف پہلے شادی شدہ بلکہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے، اور اس کے باوجود اس نے ایک بچے کے جذبات سے کھیلا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سرخ چہرے اور گھبرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شاید رقیہ بیگم نے اسے بیدار کیا تھا اور وہ ٹینشن کی سی کیفیت میں اندر آئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فیروز شاہ یا اس کے گھر کے دروازے پر چلا آئے گا۔ سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ رقیہ بیگم غالباً کچن میں چائے بنا رہی تھیں۔ فیروز شاہ نے وہ بچہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور عارض بےتابی سے روتے ہوئے خاموش ہو گیا، جیسے اسے سکون میسر آ چکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے سینے میں چھپتا ہوا اپنی بھوک مٹانے کے لیے التجا کرنے لگا، جبکہ وہ بار بار اسے باز رکھنے کی کوشش میں تھی۔ ننھی سی گڑیا بار بار اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو چھوتی، جیسے اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ عارض بس اس کے وجود سے اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا۔ وہ احساس چاہتا تھا جو اسے ممتا کی قربت کا احساس دلاتا تھا۔ فیروز بس اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا اور تبھی اس نے نم آنکھیں اٹھا کر فیروز کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل پسیج رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے گمان ہوا کہ وہ بالکل ستارہ کی جیسی ہے۔ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ یہاں آنے کے بعد یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا، سو اس کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس نے کب کپاتے ہوئے لبوں سے سر جھکا لیا۔ اس کا یوں پوچھنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ مدتوں بعد تو کسی نے اس کے متعلق پوچھا تھا، کسی نے اس کی ذات سے وابستہ سوال کیا تھا، ورنہ یہ عرصہ ہو چکا تھا ہر ایک شخص کو اپنی ضروریات کی فکر تھی۔ وہ تو کہیں گم ہو کر رہ گئے۔ اس نے سر جھکا کر انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا۔ اس کی پسندیدہ عادت مقابل کے لیے وبال جان بن رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے آزاد کرتے ہوئے اپنے گرم ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں روحا، اور تم… اور پھر اس نے روتے ہوئے سارا قصہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ایک لڑکی اس قدر مجبور ہو سکتی تھی، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ آج تک صرف اس نے اپنی بےتابیوں کا ذکر کیا تھا، عارض کو سنبھالنے کی خواہش کی تھی۔ آج تک اس نے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کیوں اتنی بے قرار رہتی ہیں، کیوں بار بار گھر جانے کے لیے گھڑی کی جانب دیکھتی رہتی ہیں۔ یقیناً گھر میں موجود وہ وجود اس کے لیے بےتابی کی وجہ بنتا ہے۔ اس روز وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اس نے عارض کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ عارض کی کمی کو اپنے وجود سے پورا کرتی ہے۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اس کے وجود کے متعلق سوچتا رہا، اس پر گہری نظر رکھتے ہوئے عارض کے لیے اس کی محبت، اس کے احساسات کو نوٹ کرتا رہا، اور جس نتیجے پر وہ پہنچا تھا اس کے متعلق بالآخر اس نے جمشید صاحب سے بات کی۔ اس روز جمشید صاحب اسٹڈی روم میں تھے۔ وہ کتنے دنوں کے بعد ان کے پاس کچھ چل کر گیا تھا تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئے۔ شائستہ بیگم نے تو اس کے ساتھ بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ ان کے رویے کو دیکھتا تو اسے پشیمانی ہوتی، یوں محسوس ہوتا جیسے ستارہ کی موت کی وجہ وہ ہے۔ اب تو عارض بھی 1 سال کا ہونے والا تھا۔ کیا بات ہے، آج کچھ بے چینی کا شکار ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے جمشید صاحب اس کے متعلق کیا سوچتے، لیکن وہ جو کچھ کہنے آیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اپنے لیے بیوی سے زیادہ عارض کے لیے ماں لانے کا خواہش مند ہوں، اور جمشید صاحب
گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک قفل ان کے لبوں پر کف لگ گیا تھا۔ وہ اگر ان کی بیٹی تھی تو یہ ان کا بیٹا تھا جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، اور مشہور کہاوت ہے کہ پیدا کیے گئے بچوں سے پالے ہوئے بچے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے تایا کی جان، تمہیں اپنی زندگی کا آغاز نئے طریقے سے کرنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے جمشید صاحب کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا، ایک ایسا شخص جو اس کے لیے سب کچھ تھا، اس کی کل کائنات۔ اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا اور وہ خاموش بیٹھے رہے۔ اچھی طرح سوچ لو، کیا وہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس حویلی کی بہو بن پائے؟ انہوں نے بس ایک سوال کیا تھا اور اس نے جمشید صاحب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلایا۔ تایا ابو، آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے شاید اس کا بیگم سے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے تو گھر سر پر اٹھا لیا۔ یہی تو چاہتا تھا، یہ کہ میری بیٹی سے جان چھوٹے اور یہ اپنے لیے نئی دلہن لے کر آئے۔ میں تو شروع سے اس بات کے خلاف تھی، لیکن آپ نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی جبکہ وہ دروازے کے باہر بیٹھا سنتا رہا۔ سختی سے مٹھیاں بھینچی، نہ جانے وہ دکھ کا کون سی دیوار اپنے اوپر گرا کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے لیے بیوی نہ سہی، لیکن اسے ہر حال میں عارض کے لیے ماں چاہیے تھی، اور اس لڑکی کی معصومیت اور اس پر بیتے ہوئے دکھ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی اسی کیفیت سے گزری ہے جس کیفیت کا شکار وہ خود ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب دو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں ملیں گے تو اس روز ایک بار پھر محبت اور مخلص کی کہانی جنم لے گی۔ اور اگلے دن وہ سب کچھ بھلا کر جمشید صاحب کے ساتھ رقیہ بیگم کے سامنے موجود تھا۔ وہ آفس میں تھی اور عارض اس کے پاس تھا۔ رقیہ بیگم خاموشی سے انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی وہ معجزہ ہو۔ اتنا اچھا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے، وہ بھی اچانک گھر بیٹھے۔ شاید اسے اپنے صبر کا پھل مل رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے پوچھ لوں اور اس کے بعد ہی اس کے لیے کوئی فیصلہ کروں، انہوں نے کہہ دیا، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں جلد از جلد اس کی سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیں، میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بس مجھے یقین رکھنا ہوگا کہ میں اسے بے حد خوش رکھوں گا، اس کی ساری محرومیوں کو ختم کر دوں گا۔ اس بار وہ خود ان سے مخاطب ہوا تھا۔ شام کو وہ گھر آئی تو رقیہ بیگم کے چہرے پر عجیب ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ خیریت امی؟ آج تو کسی سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں۔ اس نے جانچتی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ مدتوں کے بعد میرے دروازے پر خوشیوں نے دستک دی ہے تو کیا حق نہیں بنتا کہ میں انہیں خوش آمدید کہوں؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دانیال بھائی آئے تھے۔ اس کا شک دانیال کی جانب گیا جب انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہارے لیے رشتہ آیا، اچھی سلجھی ہوئی فیملی سے، اور یہ رشتہ نہیں، خدا کی طرف سے کوئی معجزہ ہے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، مجھے کون تسلیم کرے گا؟ بن بیائی ماں؟ اس کی بات میں صرف اور صرف دکھ کی آمیزش تھی۔ جب رقیہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، تمہارا نکاح زریاب کے ساتھ ہو چکا تھا اور اس کے بعد ردا پیدا ہوئی ہے، اپنے بارے میں اتنی بدگمانی مت پالو۔ امی خدا کے لیے، میں ردا کی محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اس نے صاف کہہ دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ رقیہ بیگم کو یقین تھا کہ ان کے سمجھانے پر مان جائے گی۔ اس نے ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ رشتہ کہاں سے آیا، لیکن دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ زریاب کے بارے میں سوچا تھا، آج تک اس کے متعلق وہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائی، حتیٰ کہ آج اس شخص کے متعلق نفرت بھی تھی، پھر بھی اس شخص کے بعد اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہی شخص اس کی زندگی میں آئے گا۔ صبح آفس جانے سے پہلے نہ جانے اس نے کس دل سے رقیہ بیگم کو اقرار کر لیا۔ انہوں نے کال کر کے فوراً جمشید صاحب کو بھی اطلاع کی تھی اور دانیال کو بھی بتا دیا۔ وہ آفس آئی تو بجھی سی تھی۔ فیروز نے اس کے چہرے کو دیکھا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود اس سے بات کرے، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ جمشید صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ شادی کے لیے مان گئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں سنتے ہی مان گئی۔ اس روز اس نے عارض کو اٹھایا تو نہ جانے کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب وہ کچھ دن اس کے پاس تھا۔ اگر رقیہ بیگم اسے کسی کے ساتھ منسلک کر دیتی تو شاید وہ دوبارہ یہ جاب نہ کر پاتی، اور عارض جسے وہ ماں بن کر پال رہی تھی، وہ
اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور فیروز نے قریب آ کر جھکتے اس کے چہرہ دیکھا تھا۔ کیا بات ہے مس روحا، آپ کچھ اداس ہی ہیں؟ اس کے چہرے پر دلچسپی تھی نہیں۔ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے فوراً خود کو نارمل کر لیا۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ دراصل میری والدہ نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا اور شاید جلد سے جلد وہ مجھے رخصت کر دیں، اور اس کے بعد شاید آفس اور عارض۔ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ کر عارض کو مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو سرخ و سفید وجود اسے اپنی ماں سمجھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیروز شاہ جانتا تھا کہ اسے گھر میں کتنا ذلیل کرتا ہے، اسے اس کے نرم ہاتھوں کی عادت ہو گئی ہے، وہ اس کے لمس سے اتنا آشنا ہو چکا ہے کہ رات بھر بھی اس کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ وہ دلچسپی سے مسکرا دیا۔ یعنی محترمہ یہ تو جانتی ہے کہ وہ رخصت ہونے والی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کا رشتہ آپ مجھے بتائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو جاب پر آنے دیں اور اس سے دور نہ کریں، کیونکہ میرا بیٹا تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے اتنا کہنے پر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے عارض کو دیکھا اور پھر اٹھا کر اس کے سر پر بوسہ دے دیا۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں نہیں جانتی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ مجھے شادی کے بعد بھی جاب کی پرمیشن ملے۔ اور فیروز نے نرمی سے دیکھ کر دوسری طرف رخ پھیر کر اپنی مبہم سی امٹ ڈھانے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر معصوم اور پاگل تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ دانیال نے اس بار کہا تھا کہ گھر واپس آ کر رہیں تاکہ وہ وہیں سے رخصت ہو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ رقیہ بیگم نے سمجھایا تھا کہ اگر سر پر بھائی کا ہاتھ ہوگا تو عزت بنی رہے گی۔ ویسے بھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اب آپ کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے۔ چاہے وہ ماں بن چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ اس کی پہلی شادی تھی۔ دل میں انجان سے خدشے پھیل رہے تھے۔ 10 دنوں کے اندر اندر نکاح کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی اور گھر میں تیاریاں شروع تھیں، لیکن وہ اب بھی آفس جا رہی تھی کیونکہ عارض اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ رقیہ بیگم نے کوشش کی تھی کہ وہ اب آفس سے چھٹی لے رہے یا پھر چھوڑ دے، لیکن اس نے بہتر نہیں سمجھا اور انہیں خاموش کروا دیا، اور پھر انہوں نے بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے خود کو مصروفیت کی نظر کر دیا۔ بڑی کے اتنے شاندار جوڑے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ شاید اس کے سسرال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے کبھی اپنے سسرال والوں کو اپنے گھر آتے نہیں دیکھا۔ ایک بار جمشید صاحب کو دیکھا تھا، لیکن وہ ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھی۔ مہندی کی رات بھی چھوٹا سا فنکشن گھر پر ہی رکھا گیا۔ یہ کمبائن فنکشن ہی تھا، لہٰذا اس روز بھی وہ دولہے کو نہیں دیکھ پائی، اور اسے اگلا دن تو اس کے لیے عجیب سی قیامتیں لے کر آنے والا تھا۔ ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھ کر وہ تا دیر دیکھتی رہی۔ محبت نے اسے ایک بار جتنا ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اس کے بعد کسی پر اعتبار کرنا اسے سراسر بے وقوفی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کی ماں کی خوشی تھی، وہ ردا کو بار بار چوم رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ردا کی جانب سے ڈگمگاہٹ کا شکار تھا، اور عارض وہ بھی تو اسے اپنی اولاد کی طرح ہی عزیز تھا۔ اس روز عروسی جوڑے میں وہ بے حد شاندار لگ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی حسین تھی اور پہلی بار دلہن بننے کا روپ اس پر خوب چڑھ کر آیا تھا۔ دور کہیں ضریاب کی نفرت کو اس نے دل سے نوچتے ہوئے پھینک دیا اور نئی زندگی کا آغاز کے لیے بالکل ایماندار تھی۔ اسے اب فکر تھی تو صرف اور صرف فریدہ کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارات آئی اور نکاح کا شور اٹھا۔ اسے باہر لا کر بٹھا دیا گیا۔ قاری صاحب نے نکاح کی شروعات کی اور فیروز شاہ کا نام سن کر وہ ٹھک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر جالی دار گھونگھٹ سے سامنے موجود شخص کو دیکھا اور دل جیسے رفتار کو پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی مہندی سے بھرا ہوا ہاتھ منہ پر جما لیا۔ سامنے بیٹھے شخص کے متعلق اس نے آج تک ایسا نہیں سوچا تھا۔ کیا مقدر اس پر اس طرح مہربان ہوا تھا؟ اور پھر اس کی گود میں بیٹھا ہوا عارض جو اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے ادھر ادھر حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دانیال کے ہاتھ سے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائے اور اس نے اقرار کر لیا۔ شادی میں شریک ہونے والی اس کی پھپھو نے جتنا ہنگامہ کیا تھا، اس ہنگامے کو سلجھانے کے لیے فیروز شاہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا اور انہیں ناک و چنے چبوا دیے۔ ضریاب بیرون ملک سے واپس آ چکا تھا، لیکن وہ اس کے متعلق نہیں جانتی تھی۔ ضریاب نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ اس کی دوسری بیوی بھی اسی وجہ سے اس سے طلاق لے چکی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلنے والا شخص ہے۔ لیکن فیروز کے رعب و دبدبے
اور پرسنالٹی کے آگے وہ ٹک نہیں پائے اور اپنی راہ لی۔ وہ مقدر پر جس قدر شاکر ہوتی اتنا کم تھا۔ آج اس کی محبت نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب کھڑا شخص اس کے لیے باعث فخر و محبت تھا۔ اس نے عارض کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور ادا اس کے قریب کھڑی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک رشتہ مکمل ہو گیا، ایک نئے سفر کا آغاز اس قدر خوبصورت ہوا کہ وہ اعتماد کے لیے، اختتام کے لیے بالکل پر اعتماد تھی۔